حضرات گرامی قدر، روزانہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں، بہت سے ایسے افعال کرتے ہیں جسے ہم ایک معمول کی چیز سمجھتے ہیں اور معمول کے طریقے پر ہم اسے سر انجام دے دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ عمل ایک بڑا عمل ہوتا ہے اگر اس کو ذرا سی اہمیت سے سر انجام دیے جائے۔ اس کی ایک مثال وضو کرنا ہے۔ ہم اور آپ روزانہ 5 دفعہ نہیں تو 3-4 دفعہ تو وضو کر ہی لیتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو کرنا ایک عام معمول ہے۔ کبھی آپ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک وضو کر لیا، اس سے 2 نمازیں 3 نمازیں ادا کر لی، لیکن بہرحال روزانہ کا معمول ہے، آپ روزانہ یہ عمل کرتے ہیں۔ کرنے میں ایک بہت چھوٹا سا عمل ہے، 2-3 منٹ کا آپ بیٹھے، جلدی سے آپ نے منہ ہاتھ دھو لیے، اٹھے اور چلے آئے۔ سر انجام دینے میں، عمل کرنے میں یہ بہت ہلکا پھلکا سا، بہت معمولی سا، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اسی عمل سے متعلق ذرا یہ حدیث سنیے، صحیح مسلم میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص کہ جو اچھے سے وضو کرے، مکمل وضو کرے، ایسا نہ ہو کہ جلدی اس نے منہ پہ چھینٹے مارے، ہاتھ دھو لیے، کچھ جگہ خشک ہے کچھ تر ہے تو اس سے ظاہر ہے وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو وضو مکمل ایسا کیا کہ واقعی وہ وضو ہو گیا، منہ پورا مکمل دھو لیا، ہاتھ کوہنیوں تک دھونے ہیں تو مکمل دھو لیے، اس میں کوئی جگہ خشک نہیں رہی، پاؤں ٹخنوں تک دھو لیے تو دھونے ہیں تو اس کو ایسا دھو لیا کہ مکمل اس میں کوئی جگہ خشک نہیں رہی، کوئی جگہ خشک رہی تو وضو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، نماز کا وقت تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین بھی آئے، جلدی انہوں نے وضو کیا اور جلدی سے نماز کی طرف لپکے۔ تو کچھ حضرات ایسے تھے کہ انہوں نے پاؤں دھوئے اور ان ایڑیاں جو تھی پیچھے سے خشک تھی، جیسے انہوں نے اوپر سے ایسے پاؤں پر پانی ڈالا تو پانی اوپر تو ایسے آ کر اس نے پاؤں دھو لیا، لیکن ایڑی جو تھی پیچھے کی طرف اس پر انہوں نے ہاتھ نہیں پھیرا، اس کو انہوں نے ٹھیک سے گیلا نہیں کیا، دھویا نہیں، وہ واپس لوٹے، ان کی ایڑیاں خشکی کی وجہ سے گویا کہ بالکل نمایاں نظر آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے پاؤں ایسے دھوئے ہیں، پاؤں کی ایڑیاں خشک ہیں، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، کہ گویا ان کو جیسے دھونا چاہیے تھا یہ نہیں دھوئے گئے، اور جب یہ ایڑیاں نہیں دھوئی گئیں تو ظاہر نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ ایک الگ حدیث میں نے الگ سے اس وضاحت کے لیے ذکر کر دی کہ یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيُسْبِغُ الْوُضُوء، کہ وضو اچھے سے کرے، مکمل وضو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی چیز رہ نہ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، جیسے وضو کرنے کا حق ہے وہ وضو وہ پوری طریقے پر ادا کر لے، اور اس طرح کہ وہ جو مقصود ہے وضو کا وہ حاصل ہو جائے، جن اعضاء کو گیلا کرنا ہے وہ سب مکمل گیلے ہو جائیں، تو اچھے سے وضو کر لیں۔ اور ثم یقول، پھر اس کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ میں سے ہر ایک کو آتا ہے، کلمہ شہادت ہے جو آپ میں سے ہر ایک کو آتا ہے، ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کو یہ نہیں آتا۔ تو وضو کرنے کے بعد بس یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ وضو کرنے کے بعد صرف اتنا سا عمل ہے یہ کہنا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کرنے میں ایک بہت چھوٹا سا عمل ہے، اور روزانہ کا ہم اور آپ روزانہ یہ عمل کرتے ہیں، روزانہ سر انجام دیتے ہیں، دن میں 1 دفعہ بھی، 2 دفعہ بھی، 3 دفعہ بھی، 5 دفعہ بھی ہم یہ عمل کرتے ہیں، اور کرنے میں بہت چھوٹا سا بھی ہے، ہمیں بہت معمولی سا بھی نظر آتا ہے، لیکن تھوڑی سی اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم وضو کرنے کے بعد اس کے پڑھنے کا، اس کے کہنے کا اہتمام کر لیں تو ہم گویا دن میں 5 دفعہ اپنے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیتے ہیں۔ دن میں اگر ہم 5 دفعہ وضو کرتے ہیں تو ہم دن میں 5 دفعہ اپنے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیتے ہیں، اس طرح کہ جس جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔
یہ بالکل صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ ایک دوسرا چھوٹا سا عمل وضو ہی سے متعلق ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ یا بلال حدثنی، اے بلال مجھے بتاؤ، حدثنی بأرجع عمل عملتہ فی الاسلام، سب سے زیادہ جو تمہارے نزدیک امید والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری مغفرت کا، تمہاری قبولیت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں باعث ہوگا، تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے مغفرت کا باعث ہوگا، وہ عمل مجھے بتاؤ۔ اس لیے کہ فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سامنے اپنے آگے سنی۔ میں جب جنت میں گیا، معراج کی شب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے آسمانوں کی اور جو ہے وہ جنت کی جہنم کی سیر کرائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب جنت میں جا رہا تھا تو تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے وہاں سنائی دے رہی تھی، تو تم مجھے بتاؤ کوئی ایسا عمل کہ جو تمہاری نظر میں تو بہت زیادہ تمہارے نزدیک امید افزا ہو، کہ اس سے تمہیں امید ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہیں معاف فرما دیا، تمہاری مغفرت فرما دی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری قبولیت کسی درجے میں ہو، تو مجھے وہ بتاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما عملت عملا فی الاسلام ارجع عندی من انی لم اتطہر طہورا فی ساعت من لیل او نہار الا صلیت بہ ما کتب لی، اے اللہ کے رسول میرے نزدیک اس سے زیادہ امید افزا کوئی عمل نہیں ہے کہ دن یا رات میں جب بھی میں نے وضو کیا تو اس وضو کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ نماز میں نے پڑھی جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر فرما دی۔ 2 رکعت کم سے کم، گویا کہ جیسے وضو کیا میں آیا اور نماز کا وقت اور نہیں ہے تو کم سے کم 2 نفل تو پڑھ سکتے ہیں، تو وہ میں نے پڑھ لیے۔ تو وہ چھوٹا سا عمل کرنے میں کہ جب بھی میں نے وضو کیا، رات کو اٹھا وضو کیا، دن کو وضو کیا، صبح کو، شام کو، کسی وقت میں نے وضو کیا تو کچھ نہ کچھ نماز میں نے اس سے ضرور پڑھی، یہ عمل میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کا باعث بن سکتا ہے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، اس کو رد نہیں فرمایا کہ نہیں یہ عمل نہیں ہو سکتا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے کہ جس نے ان کو اس قابل بنایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے جا کر وہاں چل رہے تھے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ وہاں سنائی دے رہی تھی، ان کے قدموں کی آہٹ وہاں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ کو سنائی دے رہی تھی۔ تو کرنے میں، سر انجام دینے میں یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، بہت معمولی سا، بہت چھوٹا سا، بہت آسان سا، لیکن یہ چھوٹا عمل انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ چل زمین پر رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دے رہی ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل کتنا بڑا انسان کو مرتبہ بخش دیتا ہے، کتنی اونچائی پر انسان کو پہنچا دیتا ہے اور کتنی بلندی تک انسان کو لے جاتا ہے۔ تو بعض چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہم سر انجام دیتے ہیں، اور بھی کئی ایسے اعمال ہیں جن کو انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ تو روزانہ ہم انہیں سر انجام دیتے ہیں یا بعض دفعہ نہیں سر انجام دیتے، ہمیں خیال نہیں ہوتا، دھیان نہیں ہوتا، اس کو تھوڑی سی اہمیت سے، تھوڑے سے اہتمام سے، تھوڑے سے دھیان سے ان کو کیے جائے، سر انجام دیے جائے تو انسان کے لیے بہت اونچے مرتبے کا باعث بنتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اعلیٰ مراتب دلانے کا وہ باعث بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچے اونچے مرتبے حاصل کر سکتا ہے۔ تو ان میں سے یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، روزانہ کیا جانے والا عمل ہے، بس تھوڑا ہم دھیان دیں، تھوڑی اس کو اہمیت دیں، تھوڑے طریقے سے، تھوڑی اہمیت سے اس کو ہم کر لیں، سر انجام دے دیں، اور انشاءاللہ وہ ہمارے لیے مغفرت کا باعث ہے، وہ ہمارے لیے بلندی درجات کا باعث ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے قبولیت کا، مقبولیت کا باعث ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے درجات اونچے کرنے کا، بلند کرنے کا باعث ہے۔ یہ تھوڑی اہمیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حدیث دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، پہلی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد منکم
یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء، تم میں سے جب بھی کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وہ اچھے سے وضو کر لیتا ہے، مکمل وضو کر لیتا ہے، اپنے اعضاء مکمل طریقے پر دھو لیتا ہے، ثم یقول، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، جس سے چاہے وہ جنت کے اندر چلا جائے۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال حدثنی بأرجع عمل عملتہ فی الاسلام، اے بلال، مسلمان ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ امید افزا عمل ہے وہ مجھے بتاؤ، اس لیے کہ فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اس لیے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ کون سا ایسا عمل ہو سکتا ہے جو تمہارے لیے اس بلندی درجات کا اور تمہارے لیے اس اونچے مرتبے کا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقام اور مرتبے کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی امید افزا عمل نہیں ہے کہ لم اتطہر طہورا فی ساعت من لیل او نہار، کہ دن یا رات میں جب کبھی میں نے وضو کیا، الا صلیت ما کتب لی، مگر جب کبھی میں نے وضو کیا تو اس وضو سے میں نے کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر فرمائی، تو کچھ نہ کچھ 2 رکعت کم سے کم وہ میں نے ضرور پڑھی ہیں، یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ امید افزا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت والا عمل مجھے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے نفع اٹھانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اونچے اور بلند درجات جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔